میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی کسی شخص سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا، اور آپ نے سورہ شورا کی وہ آیت بڑی دفعہ سنی ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ لیکن اس پارے کے بالکل ابتدا میں اللہ نے ایک اصول وضع کیا ہے، ایک بات سمجھائی ہے ہمیں۔ وہ بات یہ سمجھائی ہے کہ مال غنیمت جب آئے گا، کفار کے علاقے، ان کے مال، ان کے باغات قبضے میں آئیں گے تو 5واں حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ جو کام ہوتا ہے نا دین کا، یہ ہمہ پہلو کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ دین کا کام کرنے والا وقت نکال کے تجارت بھی کرے، کوئی نوکری بھی کرے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرماتے تھے، لیکن بعد میں تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے نا ایک پورا۔ تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے حکم کے مطابق حضور کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ دشواری بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، کہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں کیوں ہیں، تراویح پڑھانے والے حافظ کی خدمت کیوں کی جا رہی ہے۔ مجھے پچھلے سال ایک دوست نے بتایا کہ ہم نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ قاری صاحب جو قرآن شریف سنا رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، تو سارے حضرات اس میں تعاون کریں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی اب یہ قرآن سنا کے بھی پیسے لیں گے؟ تو آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ قوم کا مزاج کس طرح کا ہے، یعنی قرآن سنانے والا پھر حضرت جبریل ہی ہو سکتے ہیں جو نہ روٹی کھائیں گے اور نہ کپڑے پہنیں گے، نہ ان کے بچے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ تو کچھ ممکن ہے۔ ہاں تراویح کی اجرت طے کرنا منع ہے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے نا کہ میں خود روٹی کھاؤں اور میں کہوں کہ وہ فلانا کیوں کھائے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ 5واں حصہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرو گے، پھر میرے محبوب کی مرضی ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں، قریبیوں پہ خرچ کریں، یا حضور کا جہاں دل کرے حضور اسے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 42 کے اندر بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی زمین کا نرم ہونا، پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی۔ مزید بتایا کہ جنگ میں کفار کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ مسلمان قوم اس وقت بزدل ہوتی ہے جب آپس میں جھگڑا کرتی ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہ اور دکھاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق و باطل کے مقابلے کا وقت آیا تو وہ پھر الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ چلے میں آپ کے پیچھے ہوں، تو جب پیچھے دیکھو تو پھر موجود، وہ کہتے ہیں تو لڑائی کر، تو فتنہ کر، میں تیرے پیچھے ہوں معاذ اللہ، لیکن پھر وہ پیچھے۔ یہی حال بدر میں کافروں کے ساتھ شیطان نے کیا۔ آج میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی ہمت و جرت کو دیکھا تو کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آپ چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائیں تو لوگ بزدل کہتے ہیں، اور اگر آپ تگڑے ہو کے میدان میں آ جائیں تو کہتے ہیں ان میں غرور آ گیا ہے۔ تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر بات کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ نے ایک قانون قدرت بیان کیا۔ آیت نمبر 53، نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے۔
53 آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے پر توجہ نہیں دیتی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ بھی تو ہمت کریں نا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ نے یہاں قانون دیا، تو نوجوان یاد رکھیں کہ غریبیوں کا رونا رونے سے کام نہیں بنتا۔ جو لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، تو ان کا کچھ بھی نہیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کی گئیں۔ آیت نمبر 56 سے 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ بار بار وہ وعدے توڑتے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور نے بھی ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیا۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت، قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، ہائی الرٹ رہو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں۔ ہم بھی ہائی الرٹ ہوتے ہیں جب تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بات بھول۔ فرمایا ہمیشہ کافر کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کے یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام سے فتنے کی، فساد کا، کسی قسم کے فتنے اور فساد کا درس نہیں دیتا۔ اگر وہ مقابلے میں آئیں گے تو قوت کٹھی کر کے مقابلہ کریں گے، اور اگر وہ صلح کریں گے تو مسلمان بھی صلح ہی کریں گے۔ اور اللہ پر توکل کرو، اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اگر وہ صلح کے ارادے سے نہ آئیں بلکہ دھوکے کے ارادے سے آئیں تو پھر بھی تمہاری چونکہ نیت ٹھیک ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت جو تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ اور فرمایا نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور آپ کے فرما بردار مومنوں کی جماعت بھی آپ کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 64 ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا۔ یہ لوگ جنہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، لکھا ہوتا ہے نا میرے لیے، یعنی ٹیوٹے میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ہائی ایس میں بیٹھے ہوئے لکھا کہ اللہ ہی، بھئی اللہ ہی کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی اور کی، جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنہیں اللہ نے قوتیں دیں۔ یہ آیت دیکھیے، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ساتھ فوراً ہی آگے بیان فرمایا، فوراً وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی۔ نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جہاد کرنے والے جانوں اور مالوں سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق اور درجات میں فرق کا باوجود جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، اور جنہوں نے بعد میں پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تسلسل ہے سورہ انفال کے مضامین کا، وہی مضامین چونکہ چلے آ رہے تھے اس لیے اس کے اندر اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک سے اپنی برات کا اعلان فرمایا،
کیونکہ بات جلال کی ہو رہی تھی اس لیے بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینوں کا ٹائم دیا گیا، فیصلہ کر لو ان 4 مہینوں میں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا 4 مہینے کا ٹائم گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف لاہ عمل کریں گے، انہیں پکڑیں گے، ان پر حملہ کریں گے اور ان کا مکمل محاصرہ کریں گے، اور جہاں بھی ملیں گے انہیں کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بہت بعد میں جا کے فیصلہ ہوا، ورنہ تو اسلام نے ہمیشہ ان لوگوں سے درگزر ہی کی بات کی۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اے محبوب علیہ السلام اسے آپ موقع عطا فرمائیں، اسے ٹائم دیں، اس کی حفاظت فرمائیں۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آئیں تو اپنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہ کریں گے۔